بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ حدیث صحیح بخاری میں، اور بخاری میں اس کا نمبر ہے 7375۔ نماز میں سورہ اخلاص کو پڑھنا یعنی قل هو اللہ احد، اس سورت کو پڑھنا، اس کے متعلق ایک واقعہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث کی راویہ ہیں حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا على سریۃ وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا۔ سریہ کہتے ہیں کہ ایسا لشکر جس کی تعداد کم از کم 5 ہو اور زیادہ سے زیادہ 400 تک ہو سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے مقابلے کے لیے بسا اوقات چھوٹا لشکر اور بسا اوقات بڑا لشکر ضرورت کے مطابق بھیجا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا اور ان میں ایک شخص کو امیر بنایا، اور جو امیر ہوتا تھا اسی کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ امامت کروائے، جماعت کروائے اور لوگوں کو نماز پڑھائے۔ چنانچہ وہ شخص وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ وہ لشکر کے جو امیر تھے وہ صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے اور نماز کی قرات ختم کرتے قل هو اللہ احد کے ساتھ، یعنی ہر رکعت میں قرات کرنے کے ساتھ آخر میں اس سورت کو ملا لیتے، یا پھر جو دوسری رکعت تھی تو اس کے آخر میں یعنی یختمو کے الفاظ ہیں، یعنی ختم کرتے قرات کو قل هو اللہ احد کے ساتھ، یعنی یہ سورت پڑھتے سورہ اخلاص مکمل، اور قرات کرنے کے ساتھ آخر میں اس کو بھی ملا لیتے۔ فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال، جب صحابہ کرام واپس آئے، آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا کہ ہمارے جو امیر تھے جب ہمیں جماعت کرواتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، تو وہ قرات کا اختتام سورہ اخلاص کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، کہ ان سے سوال کرو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شکایت ہو تو اس کے بعد اس کو ثابت کرنے کے لیے تحقیق کرنی چاہیے، پوچھنا چاہیے، اور دونوں اطراف سے بات کو سن کر پھر ہی فیصلہ دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان سے پوچھئے کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأُ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ۔ جب ان سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، سورہ اخلاص کے ساتھ قرات کو کیوں ختم کرتے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ اس میں رحمان کی صفات کا تذکرہ ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأُ بِهَا، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میں اس کی ساتھ قرات کروں اور اس کو پڑھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو بتا دیجئے اخبروہ ان اللہ یحبہ، کہ آپ اس صورت سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس میں رحمان کی، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں، تو بتا دیجئے ان کو کہ اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرتا ہے۔ یہ صورت عظیم صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے هو اللہ، وہ اللہ تعالیٰ الاحد اکیلا ہے،
اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہی الہ ہے۔ اللہ الصمد، اور یہ الاحد یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور پھر اللہ الصمد کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام ہے الصمد۔ تو یہ عظیم نام، ان وجہ سے اور ان صفات کی وجہ سے وہ صحابی اس صورت سے محبت کیا کرتے تھے کہ اس میں رحمان کے صفات کا، الاحد کا، الصمد کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے لم یلد ولم یولد، کہ وہ اللہ رب العالمین نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی نہ اس سے کچھ نکلا ہے اور نہ وہ کسی سے نکلا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ساتھی اور پارٹنر نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر تھا، اللہ تعالیٰ کی اسماء اور الاحد اور الصمد کا تذکرہ تھا، اس لیے وہ صحابی اس کو پڑھا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس صحابی کو بتا دیجئے کہ اللہ رب العالمین بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے اللہ کا محبت کرنا بھی ثابت ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے ایسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ صحابی کون تھے؟ ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ان کا نام ہے قتادہ بن نعمان الظفری، اور کچھ نے کہا ہے کہ کلثوم بن زہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ان کا نام تھا۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لشکر کو بھیجنا کفار کے مقابلے میں اور اس پر امیر کو مقرر کرنا یہ بھی درست اور جائز ہے، اور امامت کا حقدار، نماز پڑھانے کا حقدار وہی شخص ہوگا جس کو امیر بنایا گیا ہے، جو حکمران ہے، یہ لشکر کا جو انچارج ہے، امیر ہے، تو اسے ہی امامت کا زیادہ حق ہے۔ اور پھر یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی سورت کو، جیسے سورہ اخلاص کو بار بار پڑھا جاتا تھا، تو ایسا کرنا بھی درست اور جائز ہے۔ اور پھر یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسئلے کی تحقیق کرنے کے بعد ہی فیصلہ کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی صفت محبت، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔